السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسکاؤٹ لیڈر محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں المقصود ٹی وی پر پروگرام اسکاؤٹ کون۔ ناظرین، ہم اس پروگرام میں آپ کو دیں گے اسکاؤٹنگ کے متعلق بے شمار معلومات۔ اسکاؤٹنگ کیا ہے، اس کا آغاز کب ہوا، اس کے بانی کون تھے، اسکاؤٹنگ پاکستان میں اسکاؤٹنگ کا آغاز کب ہوا، پاکستان کے پہلے چیف اسکاؤٹ کون تھے، یہی نہیں اس کے علاوہ اور بے شمار معلومات ہم آپ کو آج کے اس پروگرام میں دیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں فزیکل ایکٹیویٹیز کا بہت زیادہ فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان سوشل میڈیا میں اس قدر انوالو ہیں کہ وہ اپنی جسمانی نشو و نما میں خاطر خواہ اضافہ نہیں کر پاتے، ان کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے بچے موبائل، انٹرنیٹ اور موبائل یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ ان کے ہاتھ پر فنگر ٹپ کے اوپر جو ہے نا وہ آج کل بچے موبائل میں گیمز اور دیگر ویڈیوز، انٹرٹینمنٹ کی زیادہ تر چیزیں جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں حاصل وصول کچھ نہیں ہو رہا ہوتا جو ان کی معلومات میں اضافہ کرے یا ان کی جسمانی ایکٹیویٹیز میں جسمانی سرگرمیوں کے لیے ان کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسکاؤٹنگ بچے کی ذہنی، جسمانی، سماجی اور معاشی نشو و نما کے لیے کس قدر ضروری ہے اور وہ بچے کی تربیت پر کتنا اثر ڈالتی ہے۔ تو اسکاؤٹنگ کے معنی ہے سائنس آف آؤٹنگ، یعنی کھلی اور بیرونی فضا میں کھیلا جانے والا ایسا کھیل جس میں بچے کیمپنگ کرتے ہیں، ہائیکنگ کرتے ہیں، ووڈ کرافٹ یعنی لکڑیوں کی اور رسوں کی مدد سے مختلف گیجٹس بناتے ہیں، مختلف پروجیکٹ بناتے ہیں جو ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ انہیں ایک بہت ہی بہترین قسم کا ماحول مہیا کیا جاتا ہے جہاں پر وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اور اسکاؤٹ تحریک کے بانی لارڈ برنپال فرماتے ہیں کہ اسکاؤٹنگ لڑکوں کی سرکردگی میں لڑکوں کا ایک ایسا کھیل ہے جس میں ان کے بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ایک ایسا صحت مند ماحول مہیا کرتے ہیں جس میں انہیں ایک اچھا شہری بنانے میں مدد ملے اور وہ نہ صرف اچھے شہری بن کر اپنے شہر، اپنے ملک بلکہ بین الاقوامی سطح پر اپنی شخصیت کا جو ہے وہ لوہا منوا سکیں۔ اسکاؤٹنگ 5 پہلوؤں سے کسی بھی بچے کی تربیت کرتی ہے، کسی بھی اسکاؤٹ کی تربیت کرتی ہے۔ نمبر 1 ذہنی نشو و نما، نمبر 2 جسمانی نشو و نما، نمبر 3 مذہبی نشو و نما، نمبر 4 سماجی نشو و نما اور نمبر 5 جذباتی نشو و نما۔ ذہنی نشو و نما میں بچوں کی ذہن تیز کرنے کی مختلف ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں جن میں ان کی ذہنی صلاحیتیں جو ہیں وہ نکھر کر سامنے آئیں۔ انہیں مختلف قسم کے کھیل کھلائے جاتے ہیں اور جسمانی نشو و نما میں انہیں مختلف ایکسرسائز کروائی جاتی ہیں، انہیں ہائیکنگ کروائی جاتی ہے، ان کے مختلف مقابلہ جات کروائے جاتے ہیں تو جو ان کی جسمانی نشو و نما میں اضافہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سماجی نشو و نما، ایک بچے کا، ایک اسکاؤٹ کا ایک دوسرے اسکاؤٹ سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، اس کا کسی گروپ کے ساتھ یا اپنے محلے میں رہنے والے دیگر ساتھیوں کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ اس کا کیسا تعلق ہونا چاہیے، یہ سماجی نشو و نما کے اندر بچے کو بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح جذباتی نشو و نما کہ بچہ غصے میں ہے تو وہ اس کا اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دیگر بھائیوں کے ساتھ کیسا ریئیکشن ہونا چاہیے، اس کا کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، خوشی میں اس کا کیسا برتاؤ ہونا چاہیے۔ اسی طرح بچے کو اس کی ذہنی، جسمانی، سماجی اور معاشی اور جذباتی تربیت کے ساتھ ساتھ اسے مختلف پکنک کے، آپ سمجھ لیں کہ ہائیکنگ، ٹریولنگ اور کیمپنگ اور دیگر چیزیں ہیں وہ اسے سکھائی جاتی ہیں۔ اسکاؤٹنگ صرف آپ سمجھ لیں کہ اسکاؤٹنگ ایک ایجوکیشن سسٹم ہے۔ جس طرح ہم بچے کی پہلی دوسری کلاس سے لے کے میٹرک تک، پھر اس کے بعد انٹر، اس کے بعد گریجویشن اور ماسٹر کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے،
اسی طرح اسکاؤٹنگ کے اندر بھی ہم بچوں کی تربیت جو ہے وہ 6 سال سے لے کر 25 سال تک ان کی مسلسل تربیت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ لیڈرشپ کی طرف آتے ہیں کہ جس میں وہ لیڈرشپ کے مختلف کورسز وغیرہ کرتے ہیں۔ جب کوئی بھی بچہ اسکاؤٹنگ جوائن کرتا ہے تو اسے اسکاؤٹنگ کے متعلق بنیادی معلومات فراہم کی جاتی ہے، اور اسے ممبرشپ بیج عطا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے وعدہ اور قانون پڑھایا جاتا ہے، جس کے بعد وہ باقاعدہ ہمارا ایک اسکاؤٹ بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایک 6 سال کے بچے کو اسکاؤٹنگ میں ایڈمیشن دیا جاتا ہے، جسے شاہین اسکاؤٹ کہتے ہیں۔ شاہین اسکاؤٹ کی عمر 6 سال سے لے کر 11 سال تک ہے، اور اسی طرح پھر جب بچے کی عمر 11 سال کراس کر جاتی ہے تو وہ بوائے اسکاؤٹ بن جاتا ہے۔ تو بوائے اسکاؤٹ کی عمر 11 سال سے لے کر 17 سال تک، اور پھر اس کے بعد روور اسکاؤٹ کی عمر 17 سال سے لے کر 25 سال تک ہوتی ہے۔ شاہین اسکاؤٹ کو مختلف بیجز پاس کرائے جاتے ہیں، جو جس طرح میں نے بتایا کہ ان کی ذہنی، جسمانی، سماجی اور معاشی جذباتی تربیت ان کی جاتی ہے۔ تو بچوں کی دلچسپی کے لیے ان کے یونیفارم پر بیجز لگائے جاتے ہیں، انہیں مختلف سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں جو یقیناً ان کی تربیت کے لیے ضروری ہیں، اور بچے کو ایک حوصلہ ملتا ہے کہ وہ اسکاؤٹنگ میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور اس کے مختلف کورسز کرے۔ شاہین اسکاؤٹ کو درجاتی بیجز میں پہلا ستارہ، دوسرا ستارہ اور تیسرا ستارہ بیج عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف پروفیشنسی بیجز بھی ہیں جو کہ شاہین اسکاؤٹ کو ان بیجز کی تیاری کے ساتھ ساتھ وہ عطا کیے جاتے ہیں، وہ انہیں دیے جاتے ہیں۔ تو پہلے ستارے میں اس کی مختلف عمر کے لحاظ سے اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ پھر جب وہ 1 سال کی مدت پہلا ستارہ پاس کرنے کے لیے بچے کے لیے ضروری ہے، جب وہ 1 سال میں پہلے ستارے کی تربیت حاصل کر لے گا تو اسے پہلے ستارے کا سرٹیفکیٹ اور بیج عطا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اسے دوسرے ستارے بیچ کی تربیت جو ہے وہ اسے دی جائے گی۔ وہ شاہین اسکاؤٹ دوسرے ستارے بیچ کی تربیت پھر 1 سال مکمل ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد دوسرا ستارہ حاصل کرے گا۔ اسی طرح جب وہ دوسرا ستارہ حاصل کر لے گا تو اسے پھر تیسرے ستارے کی تربیت دی جائے گی۔ تیسرے ستارہ بھی تقریباً 1 سال یا پھر زیادہ سے زیادہ 2 سال کی تربیت کے بعد اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بوائے اسکاؤٹ ہے، بوائے اسکاؤٹ کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے اتحاد، تنظیم، یقین بیج دیا جاتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پر ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جب بچے اپنے درجاتی بیج پاس کر لیتے ہیں، جیسے شاہین اسکاؤٹ نے پہلا ستارہ، دوسرا ستارہ اور تیسرا ستارہ بیج کی تربیت حاصل کی، تو اس کے بعد ایک اس کا ہائی رینک بیج جو ہے وہ اسے عطا کیا جاتا ہے، جو علامہ اقبال بیج کہلاتا ہے۔ وہ علامہ اقبال بیج گورنر، جو صوبے کا گورنر ہے، اس کے دستخط شدہ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ اسے بچے کو عطا کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد بچے کو سال میں جب علامہ اقبال بیج بچہ پاس کر لیتا ہے تو اس کے بعد سال کا بہترین اسکاؤٹ جو ہے وہ منتخب کیا جاتا ہے، جو کہ پورے صوبے سے ہوتا ہے، بعض اوقات پورے ملک سے بھی ہوتا ہے۔ تو اس مقابلے میں، اس ٹیسٹ کے اندر مختلف علاقوں سے، مختلف ڈویژن سے، مختلف ڈسٹرکٹ سے بچے حصہ لیتے ہیں۔ تو جو بچہ سب سے زیادہ قابل ہوتا ہے اسے سال کا بہترین اسکاؤٹ کا خطاب دیا جاتا ہے، لقب دیا جاتا ہے، اور اسے صدر پاکستان یا گورنر کے دستخط شدہ سرٹیفکیٹ عطا کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بوائے اسکاؤٹ کی تربیت بھی مختلف مراحل میں بتدریج بڑھتی رہتی ہے۔ انہیں بھی ان کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے اتحاد بیج، تنظیم بیج، یقین بیج اور ان کا ہائی رینک بیج، قائد اعظم بیج عطا کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بوائے اسکاؤٹ کو پروفیشنسی بیجز بھی جو ہے وہ پاس کرائے جاتے ہیں، اور بوائے اسکاؤٹ کے پروفیشنسی بیجز تقریباً 84 ہیں، 84، جو انہیں مختلف مراحل میں ہم ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ دیتے ہیں، جس میں کوکنگ شامل ہے، کیمپنگ شامل ہے، ہائیکنگ ہے، اسی طرح فرسٹ ایڈ ہے، سیلف ڈیفنس ہے، اور دیگر بے شمار بیجز ہیں۔ یہاں تک کہ
جو ہمارے روزمرہ کے گھریلو کے ہمارے گھر کے کام ہیں وہ بھی بچوں کی تربیت میں ہم انہیں سکھاتے ہیں، جیسے الیکٹریشین ہے، پلمبری ہے اور ٹیلر ماسٹری ہے۔ اسی طرح مختلف سرٹیفکیٹ کورسز ہیں جو کہ پروفیشنسی بیجز میں بچوں کو دیے جاتے ہیں۔ اور یقیناً اسکاؤٹنگ کے اندر ایک بچے اور اسکاؤٹ کو اپنی عملی زندگی میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جو اس اسکاؤٹنگ سے سیکھ کر وہ اپنی عملی زندگی میں اسے وہ لاگو کرتا ہے، اسے وہ اپناتا ہے۔ اسی طرح میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ روور اسکاؤٹ جب ایک بچہ 17 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو وہ روور اسکاؤٹ کہلاتا ہے۔ پھر روور اسکاؤٹ کو ہمدم بیج، استقلال بیج اور اس کا ایک ہائی رینک بیج صدارتی روور اسکاؤٹ PGM پریزیڈنٹ گولڈ میڈل عطا کیا جاتا ہے۔ روور اسکاؤٹ 17 سال عمر کے بعد ہمدم بیج کے لیے اسے 2 سال 1 سال 2 سال تربیت دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ استقلال بیج کی طرف آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ صدارتی روور اسکاؤٹ بیج حاصل کرتا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسکاؤٹنگ صرف تعلیم یا پڑھائی کا ہی نام نہیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اسکاؤٹنگ کھیل ہی کھیل کے اندر بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ اس میں ہم بچے کو فرسٹ ایڈ بھی سکھاتے ہیں۔ فرسٹ ایڈ اس کی روزمرہ کی زندگی میں کام آتی ہے۔ بالفرض کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی چوٹ ووٹ لگ جائے تو اس میں بھی بچہ جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی مدد کر سکتا ہے، اور نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کو بھی مدد کر سکتا ہے۔ تو اسے فرسٹ ایڈ سکھایا جاتا ہے، اسے سیلف ڈیفینس سکھایا جاتا ہے۔ فرسٹ ایڈ ایک ایسی چیز ہے جو نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی بڑی کارآمد ہے۔ فرسٹ ایڈ سیکھنے کے بعد بندہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی انسیڈنٹ، ایکسیڈنٹ یا کسی بھی حادثے کی صورت میں وہ اپنی مدد کر سکے، وہ دوسروں کی مدد کر سکے۔ اسے مختلف بینڈیجز باندھنا سکھایا جاتا ہے، اسے مختلف تربیت دی جاتی ہے، شہد کی مکھی کاٹنے پر، کسی بھڑ کے کاٹنے پر، یا کسی اور آگ سے جل جانے کی صورت میں، یا بچھو کے کاٹ لینے پر۔ اس طرح مختلف تربیت اسے فراہم کی جاتی ہے جو نہ صرف اس کے اپنے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ بلکہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی طرح اسکاؤٹس کو کیمپ کرافٹ کی مختلف تربیت دی جاتی ہے۔ کیمپ کرافٹ کے اندر وہ رسیوں اور ڈنڈوں کی مدد سے مختلف پروجیکٹس بناتا ہے، مختلف گیجٹس بناتا ہے۔ جب اسکاؤٹس کیمپنگ کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، وہ کسی جنگل میں یا پھر کسی کھلے میدان میں کیمپنگ کرتے ہیں، تو انہیں وہاں پر مختلف چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ کیمپ میں وہ کیسے رہیں، ایک گروپ کی صورت میں کیسے رہیں یا تنہا کیسے رہیں۔ وہاں پر پھر انہیں کھانا پکانے کی بھی تربیت دی جاتی ہے۔ تو کوکنگ جو ہے وہ جہاں وہ سیکھ کر اپنے گھر والوں کی مدد کر سکتا ہے، بلکہ وہ اپنا اگر کبھی تنہا ہو تو وہ اسے کوکنگ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، جہاں وہ مختلف روٹی پکانا، چاول بنانا، سالن بنانا، دیگر چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے بڑی کارآمد جو ہے وہ ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طرح اسکاؤٹ کو مشاہدہ حواس خمسہ، جو 5 حواس خمسہ ہیں، اس کے متعلق جو ہے وہ تربیت دی جاتی ہے۔ وہ اس سے بہت کچھ سیکھتا ہے کہ سننے کی مختلف آوازیں اسکاؤٹس کو جو ہے وہ سنائی جاتی ہیں کہ وہ پہچانے کی یہ کس کی آواز ہے۔ اسی طرح مختلف چیزیں پھر اسے سونگھنے کے لیے دی جاتی ہیں، وہ اس کی اسمیل سے یا اس کی خوشبو سے پہچانے کہ وہ کس چیز کی خوشبو ہے یا وہ کیا چیز ہے۔ اسی طرح اس کے ہاتھوں کے ذریعے یا اس کے اپنے سائے کے ذریعے پیمائش کے طریقے اسے جو ہے وہ بتلائے جاتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کا اندازہ لگا سکے کہ یہ چیز جو ہے وہ کتنے انچ یا میٹر یا کلومیٹر کی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اسکاؤٹ کی تربیت میں شامل ہیں۔ اسی طرح اسے ماحول کے متعلق، تحفظ ماحول کے متعلق، آب و ہوا کے متعلق یا پانی کو صاف رکھنے کے متعلق جو ہے وہ اسے مختلف گر سکھائے جاتے ہیں کہ وہ اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، کہ ایک آب و ہوا کو بہتر بنانے کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے۔ وہ پانی کو صاف کرنے کے لیے آج کل جیسے کہ
پانی کی بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ شارٹیج ہے، صاف پانی کی بہت زیادہ قلت ہے، تو وہ پانی کو کس طرح صاف کر سکتا ہے؟ اور پانی کا بھی بہت زیادہ ضیاع ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ ہم بے جان پانی استعمال کرتے ہیں، اس کا بہت زیادہ غلط استعمال ہوتا ہے پانی کا، جو کہ اس خراب پانی کو یا اس گندے پانی کو کس طرح صاف کیا جاتا ہے وہ اسے سکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک گندے پانی کو صاف کر کے مختلف کھیت کے لیے یا دیگر پودوں کے لیے کس طرح وہ اسے کارآمد بنا سکتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اسکاؤٹس کو جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اسے تربیت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسکاؤٹس کو ٹریفک قوانین کے متعلق جو ہے وہ آگاہی فراہم کی جاتی ہے کہ جب ہم روور اسکاؤٹ 17 سال کی عمر کراس کر لیتا ہے تو یقیناً 18 سال کے بعد ویسے ہی اس کا ہمارے ملک میں شناختی کارڈ بن جاتا ہے اور وہ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے بھی اپلائی کرنا چاہتا ہے، تو اسے وہاں پر بھی مختلف قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسکاؤٹنگ جو ہے وہ اسے بچپن سے ہی ٹریفک قوانین کے متعلق اور رولز اینڈ ریگولیشن کے متعلق جو ہے وہ آگاہی فراہم کرتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے کہ وہ خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی اسے سکھا کر ایک معاشرے کو اپنے بہتر بنا سکے۔ اسی طرح اسکاؤٹس کو مختلف گیمز کھلائے جاتے ہیں جو یقیناً اس کی فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ اس کی مینٹل اور اس کی جو دیگر اس کے تربیت کے پہلو ہیں اس کے لیے وہ کارآمد ہوتی ہے۔ اسکاؤٹس کو مختلف گیم ہیں، لیڈر کی تلاش ہے یا گرم رومال ہے یا اسی طرح اور اسکاؤٹ کے کھیل کھلائے جاتے ہیں۔ یہ بے معنی کھیل نہیں ہوتے ہیں، ان میں اسکاؤٹس کے لیے کوئی نہ کوئی پیغام، کوئی نہ کوئی تربیت اس کے لیے پوشیدہ ہوتی ہے جو اس کے لیے یہ بڑے کارآمد ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب اسکاؤٹس کیمپنگ کے لیے اپنے گھروں سے باہر جاتے ہیں تو وہ کیمپ کے سامان میں اپنے ذاتی ضرورت کی تمام اشیاء اپنے ساتھ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ سوئی دھاگا ہو، چمچ پلیٹ ہو اور جو ان کے استعمال کے لیے ہے۔ ہر اسکاؤٹ اپنے ذاتی سامان کے لیے اپنا تمام مٹیریل ساتھ لے کر جاتا ہے، اور پھر وہاں پر کیمپ کے دوران ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس میں کیمپ فائر منعقد کیا جاتا ہے، جو کہ وہاں پر بچے کو اپنا ٹیلنٹ شو کرنے کے مختلف مواقع فراہم کرتا ہے۔ اس میں وہ اپنی رسومات، اپنے سماجی رسومات ہیں یا اپنی ثقافت ہے وہ اسے پیش کر سکتا ہے، اور دیگر چیزیں اسے وہاں پر اپنا ٹیلنٹ شو کرنے کے ہر طریقے کے مواقع اسے فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ وہ بھرپور انداز میں اپنا ٹیلنٹ بھی شو کر سکے اور بڑھ چڑھ کر معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اب آگے کورسز وائز درجاتی بیچ سسٹم کے طور پر جو ہے وہ اسکاؤٹنگ کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امید کرتا ہوں ہمارا آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم آگے کے پروگرامات میں آپ کے لیے اسکاؤٹنگ کے درجاتی بیجز کو جو ہے وہ اس کی تربیت آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ہمارے ساتھ اسکاؤٹس بھی ہوں گے اور دیگر اسکاؤٹ لیڈرز بھی ہوں گے جو یقیناً آپ کے لیے انٹرسٹنگ اور دلچسپی کا باعث بنیں گے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔